السلام علیکم۔ جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے نظم حمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نعت کا چیپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آج ہم نیا چیپٹر کریں گے باپ کی قربانی۔ صفحہ نمبر 26 میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کیجیے گا، میں آپ کو کروا رہی ہوں۔ ہندوستان پر مسلمان بادشاہوں نے کئی سو سال حکومت کی۔ ان میں بڑے لائق، بہادر اور رحم دل بادشاہ گزرے ہیں۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے بھی ہندوستان پر بڑی کامیابی سے حکمرانی کی۔ وہ ہندوستان کا پہلا مغل بادشاہ تھا۔ مطلب کہ اس پیرا میں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان پہ مسلمان جو ہیں بادشاہوں کی حکومت تھی۔ وہ بہت بہادر تھے، رحم دل تھے۔ رحم دل مطلب ہمدرد، مہربان بادشاہ گزرے ہیں، مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، ہندوستان میں۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پر بڑی کامیابی سے حکمرانی کی، مطلب کہ اس نے بہت محنت کی اور اس پہ حکمرانی حاصل کی۔ ہندوستان کا پہلا مغل بادشاہ جو ظہیر الدین بابر تھے، وہ ہندوستان کے پہلے مغل بادشاہ تھے۔ اب نیکسٹ پیرا پہ آ جائیں۔ شہنشاہ بابر کا بیٹا ہمایوں ایک دن بیمار پڑ گیا۔ آخر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے کس چیز کی کمی تھی، چنانچہ خوب توجہ سے علاج ہونے لگا، لیکن نہ جانے کیوں کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ شہزادے کی حالت تیزی سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ شہنشاہ بابر، ملکہ طبیب اور درباری سب ہی پریشان تھے۔ شہنشاہ بابر دن رات یہی سوچتا رہتا کہ شہزادے ہمایوں کیسے تندرست ہوگا۔ آخر اس نے ایک دن اپنے خاص درباریوں کو مشورے کے لیے بلایا۔ شہنشاہ بابر جو ہے، اس کا بیٹا تھا ہمایوں، وہ ایک دن بہت بیمار پڑ گیا۔ تو بادشاہ کا بیٹا تھا، کس چیز کی کمی تھی، تو اس نے اس کے علاج کے لیے مطلب کہ اچھے سے اچھے علاج کرنے کے لیے ہر ڈاکٹر کو دکھایا، ہر دوا دی، لیکن کوئی دوا جو ہے اس پر اثر نہیں کر رہی تھی اور اس کی طبیعت جو ہے اور خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تو شہنشاہ بابر نے ملکہ سے، طبیب ڈاکٹر کو کہتے ہیں، ڈاکٹر سے، اور ان کے جو درباری تھے، کام کرنے والے، سب بہت پریشان تھے۔ تو شہنشاہ بابر کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ وہ کیسے تندرست ہوئے۔ آخر اس نے اپنے درباریوں کو بلایا جو کام کرتے تھے، اور ان سے مشورے لیے کہ آپ لوگ بتائیں کہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ پیرا پہ آ جائیں۔ سیانے درباریوں نے شہنشاہ بابر کو کئی مشورے دیے۔ کسی نے کہا مال کا صدقہ دیا جائے، کسی نے جانور کی قربانی کا مشورہ دیا۔ ایک سیانے درباری نے کہا شہزادے ہمایوں آپ کا بیٹا ہے، اس کے لیے ایسی قربانی دی جائے جو آپ کے نزدیک سب سے قیمتی اور پیاری ہو۔ یہ مشورہ بابر کو بہت زیادہ اچھا لگا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ رہ کر اسے یہی خیال آ رہا تھا کہ سب سے قیمتی اور پیاری چیز تو اس کی اپنی جان ہی ہے۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ پیارے بیٹے کی زندگی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا۔ اس پیرا میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب بابر نے جو ہے اپنے درباریوں کو بلایا مشورے دینے کے لیے، تو کسی نے کہا کہ مال کا صدقہ مطلب کہ پیسے دیے جائیں، یا پھر قربانی کا صدقہ، قربانی مطلب کہ کی جائے کسی بھی جانور کی۔ اور ایک سیانہ جو درباری تھا، اس نے بادشاہ کو بولا کہ آپ کے جو نزدیک ہے جان سے پیاری چیز، آپ وہ دے دی جائے۔ تو بادشاہ نے بہت سوچا، تو اس کو رہ کے یہی خیال آ رہا تھا کہ میرے نزدیک تو مطلب کہ میرے بیٹے کے نزدیک تو میری اپنی جان ہے، میں اپنے جان سے زیادہ اسے پیار کرتا ہوں۔ تو بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا، مطلب کہ اپنی جان دوں گا، ٹھیک۔ بابر نے وضو کیا اور دعا کی، اے اللہ، ہر انسان کی طرح مجھے بھی جان بہت پیاری ہے، لیکن ہمایوں مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ میں اپنی جان ہمایوں پر قربان کرتا ہوں، تو اسے تندرست کر دے۔ دعا کر بابر ہمایوں کے پلنگ کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔
شہنشاہ بابر کی دعا قبول ہوئی، اسے بخار ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی بیماری بڑھتی گئی۔ اسی بیماری میں بابر کو موت آ گئی اور ہمایوں صحت مند ہو گیا۔ اب میں آپ کو اس پیراگراف کا مطلب سمجھاتی ہوں کہ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا کہ شہنشاہ بابر نے اپنے بیٹے ہمایوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا سوچا۔ تو بابر نے کیا کیا؟ سب سے پہلے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، سب کو اپنی جان بہت پیاری ہوتی ہے، مجھے بھی اپنی جان بہت پیاری ہے، لیکن مجھے اپنا بیٹا زیادہ پیارا ہے اپنی جان سے، اسی لیے میں اپنی جان اپنے بیٹے کے لیے قربان کرتا ہوں، تو اسے صحت مند کر دے۔ دعا کر بابر جو ہے ہمایوں کے پلنگ کے ارد گرد چکر کاٹنے لگتا ہے اور شہنشاہ بابر کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اسے بخار چڑھ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے، زیادہ بخار ہو جاتا ہے اور آخر کار اسے موت آ جاتی ہے اور اس کا بیٹا ہمایوں جو ہے صحت مند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ پیراگراف پہ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی طرح باپ کو بھی بڑا مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اولاد سے راضی ہوتا ہے جس سے اس کا باپ راضی ہو۔ ماں کی دعا کی طرح باپ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اس پیراگراف میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی طرح باپ کو بھی بڑا مقام دیا ہے۔ جیسے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا، اور باپ کے لیے کیا بڑا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ اس اولاد سے راضی ہوتا ہے جس سے اس کا باپ راضی ہو۔ راضی مطلب کہ جو اولاد جو ہے اپنے باپ کا کہنا مانتی ہے، راضی خوش کرتی ہے، اپنے باپ کو ناراض نہیں کرتی، ہر بات مانتی ہے، اس کا مطلب کہ اس کے جو ابو ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس اولاد سے جو ہے خوش ہوتا ہے۔ ماں کی دعا کی طرح باپ کی دعا بھی، ماں کی دعا ہم کہتے ہیں کہ نا اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اسی طرح باپ کی دعا بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ شہنشاہ بابر نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سنی، اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا کہا تو اللہ تعالیٰ نے سنی، اس کو موت آ گئی اور ہمایوں جو ہے صحت مند ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اس سبق کے ہم اہم نکات پڑھیں گے۔ پہلا ہے، باپ کو بھی ماں کی طرح اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے۔ جیسے ہماری ماں ہمیں پیار کرتی ہے، اسی طرح ہمارے جو باپ ہے، جو ہمارے ابو ہیں، وہ بھی ہمیں بہت پیار کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، اولاد کی پرورش کے لیے باپ دن رات محنت کرتا ہے، اس کی ہر تکلیف پر تڑپ اٹھتا ہے، حتیٰ کہ ضرورت پڑے تو اس پر اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ مطلب کہ ہمارے جو ابو ہیں وہ دن رات محنت کرتے ہیں ہمارے لیے، دھوپ میں، ٹھیک ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم بیمار پڑ جائیں تھوڑا سا تو وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، ہمیں جو چاہیے ہوتا ہے وہ بھی لا کے دیتے ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں باپ کی دعا بھی خوب قبول کرتا ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، مطلب کہ باپ جو ہے اپنے اولاد کے لیے جو دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بہت جلدی اور اچھے سے قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم کریں گے اس سبق کا بک ورک پہ آ جائیے، صفحہ نمبر 28۔ سوال نمبر 1، مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، دعا کا شہزادے کی صحت پر کیا اثر ہوا؟ تو جواب ہے اس کا، دعا کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 ہے، شہنشاہ بابر کے نزدیک سب سے قیمتی اور پیاری چیز کیا تھی؟ اس کا بیٹا خود ہمایوں۔ نمبر 3 ہے، دعا کے بعد شہنشاہ بابر نے کیا کیا؟ دعا جب مانگی تھی اس کے بعد شہنشاہ بابر نے کیا کیا تھا؟ پلنگ کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ نمبر 4 ہے، شہنشاہ بابر کی وفات کس بیماری سے ہوئی؟ کس بیماری سے ہوئی تھی؟ بخار سے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، درست الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ اسے سمجھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، بلینکس پڑھ رہی ہوں میں، فرسٹ والی میں آپ کو بتا رہی ہوں، باقی آپ نے خود کرنی ہے۔ بابر نے ہندوستان پر بڑی ڈیش سے
حکومت کی. بریکٹ میں آپ کو آپشن دیے ہوئے کامیابی عقل مندی. تو کس سے کی تھی؟ کامیابی سے حکومت کی تھی. اس کے بعد نمبر 2 ہے، آپ نے خود فل کرنا ہے. بریکٹ میں آپ کو دیا ہوا ہے، میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کر بتا رہی ہوں. کوئی ڈیش شہزادے پر اثر نہیں کر رہی تھی. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے، بابر نے اپنے خاص درباریوں کو ڈیش کے لیے بلایا. اور نمبر 4 ہے، بابر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی ڈیش کا نذرانہ پیش کرے گا. یہ بریکٹ میں آپ کو آپشن دیے ہوئے، آپ نے دیکھنا ہے، خود فل کرنا ہے. یہ جو خالی جگہ ہے سوال نمبر 2، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یہ صفحہ نمبر 29 سوال نمبر 3. مثال کے مطابق ان الفاظ کو ملائیں جن کا متن کے مطابق آپس میں تعلق ہے. جیسے کہ فرسٹ والا آپ کے پاس دیا ہوا ہے سیانے، مطلب درباری. سیانے کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ درباری کے ساتھ. بابر بادشاہ، بابر کا تعلق بادشاہ. پیاری چیز، ہمایوں شہزادہ. اور دعا مطلب قبول. ان کا آپس میں کیا ہے؟ تعلق ہے سبق میں مطابق. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 4 پہ آ جائیں. ان الفاظ کے مؤنث لکھیں. مذکر مؤنث دیے ہوئے آپ کے پاس، جیسے کہ بادشاہ کا کیا ہوگا؟ ملکہ. بیٹا کا بیٹی. شہزادہ شہزادی. باپ ماں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے قواعد. فعل. قواعد میں آپ کے پاس ہے فعل. ایسے الفاظ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کریں فعل کہلاتے ہیں. ان جملوں کو پڑھیں. گھوڑا گھاس کھاتا ہے، عائشہ نے چائے پی، مزدوروں نے نہر کھودی. ان جملوں میں کھاتا ہے، پی اور کھودی فعل ہے. کھاتا ہے جو ہمارے پاس کیا ہے؟ فعل ہے. اور پی اور کھودی یہ ہمارے پاس ورڈز کیا ہیں؟ فعل ہیں، جس میں کوئی کام ہو، کام کے کرنے کی بات ہو. اب صفحہ نمبر 30 پہ آ جائیں. سوال ہے، اس کہانی میں سے کوئی 6 ایسے الفاظ لکھیں جو فعل ہوں. یہ جو میں نے آپ کو سبق پڑھایا ہے اسی میں سے آپ نے کوئی سے بھی فعل لکھنے. جو میں نے ابھی آپ کو اگزامپل بتایا ہے اس میں سے نہیں، جو سبق پڑھایا ہے باپ کی قربانی، اس میں سے آپ نے کوئی سے بھی 6 فعل لکھنے ہیں جو فعل ہوں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اس کے بعد خوشخطی ہے نیچے، یہ بھی آپ لوگ کا ہوم ورک ہے. صاف رائٹنگ میں کیجیے گا، جیسے اوپر دیا ہوا ہے ویسے ہی لکھیے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ.